السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں امریکہ میں بسنے والے دیسوں کا سامنا حیرت انگیز طور پر پراسرار صورتحال سے۔ گیس اسٹیشن۔ ایک تو میں تمہاری اماں کی ٹٹر سے عاجز ہوں، کیوں کیا کہہ دیا میری ماں نے۔ کہنا کیا ہے، ایک دفعہ شروع ہوتی ہے تو بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ دیکھیں شکیل، میں بہت برداشت کر رہی ہوں، آپ خوامخواہ میری ماں کی توہین کیے جا رہے ہیں۔ تم جانتی ہو میں جلدی روانہ ہونا چاہتا تھا تاکہ دن ہی دن میں لاس اینجلس پہنچ سکوں، تو آپ ہو جاتے روانہ جلدی۔ کس نے روکا تھا آپ کو؟ تمہاری اماں کو ضرورت کیا تھی خاندان کے گڑے مردے اکھاڑنے کی؟ ان کی لن ترانیاں ختم ہوئیں تو میں تمہیں اشارہ کرتا کہ اب چلو۔ سان فرانسسکو سے لاس اینجلس 6 گھنٹے کی ڈرائیونگ ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ راستے میں رات ہو جائے، مگر وہی ہوا۔ نکلتے نکلتے مغرب ہو گئی ہے۔ اب رات میں ڈرائیونگ کرنا پڑے گا۔ آپ تو بس ہر بات میں قصور میرا یا میرے گھر والوں کا ہی نکال دیجیے۔ سال میں ایک دفعہ آپ مجھے امی سے ملوانے لاتے ہیں، مگر باتیں اتنی سناتے ہیں کہ سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں نہ ہی آتی۔ شہناز کی آواز بھرا گئی اور اس نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے گردن جھٹک کے گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ آج سے 10 سال پہلے میں نے اسٹوڈنٹ ویزے پر امریکہ آیا تھا۔ یہاں آ کے پتہ چلا کہ وہ امریکہ جو فلموں میں نظر آتا ہے اصل امریکہ سے بالکل مختلف ہے۔ خیر، میں نے رات دن محنت کی، پیٹرول پمپ پہ گاڑیوں میں پمپ ڈالا، گروسری اسٹور پہ دودھ اور شراب کی بوتلیں فروخت کیں اور لوگوں کے گھروں میں اخبار بھی ڈالے۔ میں شام کو کالج جایا کرتا تھا اور رات کو جاب کیا کرتا تھا، کیونکہ امریکہ میں پیٹرول پمپ اور گروسری اسٹور وغیرہ رات بھر کھلے رہتے ہیں۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح میں نے 5 سال کے عرصے میں گریجویشن کر لیا۔ اب مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ گرین کارڈ کی، کیونکہ بغیر گرین کارڈ کے اچھی جاب ملنا مشکل تھا۔ امریکہ میں چھوٹی چھوٹی نوکریاں تو ہر وقت مل جاتی ہیں، مگر اچھی وائٹ کالر جاب کے لیے ہر جگہ گرین کارڈ مانگا جاتا ہے۔ گرین کارڈ لینے کا سب سے آسان طریقہ ہے شادی، مگر امریکن لڑکیوں کے طور طریقے دیکھ کے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ایسا جوا کھیلا جائے۔ میری ایک دوستوں نے امریکن لڑکیوں سے شادی کی تھی، مگر ان لڑکیوں نے ان لڑکوں کو ایسا تگنی کا ناچ نچایا کہ گرین کارڈ تو رہا ایک طرف، ان بیچاروں کو امریکہ میں رہنے کے ہی لالے پڑ گئے۔ یہ سب صورتحال دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ جب شادی کرنا ہی ہے تو کیوں نہ کسی انڈین یا پاکستانی لڑکی سے کی جائے جو امریکن نیشنل ہو، تاکہ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور ساتھ ساتھ گھر بھی بس جائے۔ میرے گھر والے کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ اتفاق سے انہی دنوں ایک دوست کے ذریعے شہناز کی فیملی سے ملاقات ہو گئی۔ شہناز کے والدین 25 سال پہلے انڈیا سے مستقل طور پہ امریکہ آ گئے تھے۔ پہلے وہ شکاگو میں کچھ عرصے رہے، پھر سان فرانسسکو میں چلے آئے اور یہاں آ کے انہوں نے ایک جنرل اسٹور، ایک پیٹرول پمپ خرید لیا۔ شہناز کا ایک بھائی اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ سب لوگ مل کر بزنس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ انڈیا میں ان لوگوں کا تعلق دہلی سے تھا۔ امریکہ میں رہنے والے عام مسلمانوں کی طرح شہناز کے والد بھی بیٹی کے رشتے کی طرف سے پریشان رہا کرتے تھے۔ مجھ سے 1-2 ملاقاتوں کے بعد انہوں نے مجھے پسند کر لیا اور میں نے ان کی بیٹی شہناز کو۔ شہناز خاصی پرکشش لڑکی تھی۔ رنگ اس کا ذرا سانولا تھا، مگر اس میں مشہور انڈین اداکارہ ریکھا کی کافی جھلک پائی جاتی تھی، اور یوں ایک سادہ سی تقریب میں شہناز میری مسز بن گئی۔ شادی کے بعد مجھے لاس اینجلس کی ایک بڑی فرم میں اچھی جاب بھی مل گئی اور میں لاس اینجلس سیٹل ہو گیا۔ حالانکہ شہناز کے والدین یہ چاہ رہے تھے کہ میں بھی سان فرانسسکو میں سیٹ ہو جاؤں، مگر مجھے گھر دامادی کچھ پسند نہیں۔ میں سسرال سے ذرا دور ہی رہنا چاہتا تھا۔ شادی کے پہلے ہی سال خدا نے ہمارے آنگن میں ننھے کاشف کی صورت میں ایک پھول کھلا دیا۔ 6 مہینے میں کبھی شہناز کے گھر والے ہمارے پاس آ جاتے یا میں شہناز کو لے کے سان فرانسسکو چلا جاتا، لیکن ہر دفعہ یہ ڈرامہ ہوتا
کہ باتوں باتوں میں اتنی دیر ہو جاتی کہ راستے میں رات ہو جاتی۔ امریکہ میں سفر کو کرنا، وہ بھی بیوی بچوں کے ساتھ، خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر باوجود میری کوشش کے شہناز نکلتے نکلتے اتنی دیر لگا دیتی کہ مغرب کا وقت ہو جاتا، اور آج بھی یہی ہوا۔ میرا موڈ آف ہو چکا تھا اور شہناز مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھے جا رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر ننھا کاشف نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ سان فرانسسکو کافی پیچھے رہ گیا۔ میں فری وے پہ 70 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میں چلتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اب آبادی ختم ہو چکی تھی اور فری وے کے دونوں جانب ریتیلے میدان یا کہیں کہیں چٹیل پہاڑ نظر آنے شروع ہو گئے تھے۔ میں نے رفتار مزید بڑھائی۔ اب میں 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑا جا رہا تھا۔ شہناز نے ٹوکا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ذرا آہستہ چلائیں، ہائی وے پیٹرول کی کسی گاڑی نے دیکھ لی تو اچھا خاصا ٹکٹ مل جائے گا اور آپ کا موڈ مزید خوشگوار ہو جائے گا۔ بات معقول تھی۔ میں نے رفتار ذرا کم کی۔ اسی وقت میری نگاہ گیس میٹر پہ پڑی۔ امریکہ میں پیٹرول کو گیس کہا جاتا اور اسی مناسبت سے وہاں پیٹرول پمپ کو گیس اسٹیشن کہتے ہیں۔ گیس میٹر پہ نگاہ پڑتے ہی میرا دل دھک سے رہ گیا۔ سوئی کافی نیچے آ چکی تھی، گویا پیٹرول کی ٹنکی میں 1/4 سے بھی کم پیٹرول رہ گیا تھا۔ شہناز سے جھڑپ کے دوران میں گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا بالکل بھول گیا تھا، حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ واپسی میں چلنے سے پہلے ٹنکی ضرور فل کروا لوں گا۔ جب میں لاس اینجلس سے سان فرانسسکو روانہ ہو رہا تھا تو میں نے پیٹرول کی ٹنکی فل کروائی تھی اور سان فرانسسکو پہنچتے پہنچتے تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ اب مجھے واپسی کے لیے پھر ٹنکی فل کروانا تھی، مگر غصے میں نے گاڑی فوراً فری وے میں داخل کر دی، فل اسپیڈ میں دوڑانا شروع کر دی۔ اب اتنی دور آنے کے بعد واپس جانا بھی ممکن نہیں تھا اور لاس اینجلس تو ظاہر ہے میلوں دور تھا۔ یوں تو امریکہ میں جگہ جگہ پیٹرول پمپ ہیں، لیکن آبادی ختم ہونے کے بعد فری وے پہ بہت کم جگہ پیٹرول پمپ ملتے ہیں۔ شہناز میری پریشانی کو بھانپ گئی۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ ہاں، وہ میں کار میں گیس ڈلوانا بھول گیا۔ ہائے اللہ، اب کیا ہوگا؟ شہناز ایک دم پریشان ہو گئی۔ ارے بھائی، ہونا کیا ہے؟ کوئی گیس اسٹیشن دکھائی دیا تو ڈلوا لیں گے گیس۔ یہاں اس ویرانے میں آبادی کا دور دور تک نام و نشان نہیں، یہاں کہاں گیس اسٹیشن ملے گا؟ اوف ہو بھائی، تم تو خواہ پریشان ہو رہی ہو، ابھی ہے گاڑی میں کافی گیس۔ میں نے شہناز کو تسلی دی، مگر میری آواز کھوکھلی تھی۔ در حقیقت میں خود بہت پریشان ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیسے میں نے حماقت کر دی۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے، مگر سردیوں کی رات ہونے کی وجہ سے مکمل اندھیرا ہو چکا تھا، دور دور تک آبادی نہ تھی اور گیس کی سوئی ایمٹی کے نشان کی طرف مسلسل بڑھ رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس صورتحال میں زیادہ سے زیادہ 30 میل ڈرائیونگ کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے ہر صورت مجھے کوئی نہ کوئی گیس اسٹیشن مل جانا چاہیے، ورنہ کے آگے سوچ کر پسینے میرے ماتھے سے پھوٹ پڑا۔ رات کا وقت، سنسان بیابان راستہ، جوان بیوی اور بچے کا ساتھ۔ امریکہ میں فری وے پہ جرائم عام ہیں، وہاں کے کالے $50 کے لیے قتل کر دیتے ہیں۔ آئے دن ایسے واقعات اخبارات میں چھپتے رہتے تھے۔ فری وے پہ کسی بہانے سے گاڑی کو رکوا کے ڈرائیور کو قتل کر دیا اور گاڑی چھین لی گئی۔ وہ لوگ محض گاڑی چھیننے کے لیے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں اور پھر مار کے وہیں فری وے پہ ذرا ہٹ کر دفنا دیتے ہیں، اور مدتوں کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ فلاں آدمی جو فری وے پہ سفر کرتے ہوئے غائب ہو گیا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہاں تو گاڑی رکوانے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت بھی نہ تھی، ہماری کار خود بخود رکنے والی تھی۔ شہناز آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے کھڑکی کے دونوں جانب دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے میرا بازو تھام لیا۔ شکیل، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارے بھائی، ڈرنے کی کیا بات ہے، تم اکیلی تھوڑی ہو۔ شکیل، کیوں نہ ہم واپس چلیں سان فرانسسکو؟ کیا بے وقوفی کی باتیں کر رہی ہو؟ ہم سان فرانسسکو 90 میل دور آ چکے ہیں۔ گاڑی میں اتنی گیس نہیں ہے کہ ہم 90 میل کا فاصلہ طے کر سکیں۔ اور پھر کیا ہوگا شکیل؟ شہناز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ نہیں ہوگا، تم تسلی رکھو، گھبرانے کا کوئی مسئلہ
حل نہیں ہوتا۔ اچھا ابو کو بتا دیتے ہیں، وہ ہمیں لینے آ جائیں گے۔ وہ امید بھری نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ہم مزید آگے آ گئے ہوں گے کہ گیس میٹر میں ایمٹی کا ننھا سا سرخ بلب روشن ہو گیا۔ شناز کی نظریں بھی وہیں تھیں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ شکیل وہ گیس وہ ہاں میں نے دیکھ لیا ہے، مگر اس سرخ بلب کے جلنے کے بعد بھی کچھ گیس رہتی ہے کار میں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ شناز کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ دوپٹہ سر پہ جما کے ہل کے دعائیں پڑھنے لگی۔ میں نے کار کی رفتار خاصی کم کر دی۔ اچانک مجھے کچھ فاصلے پہ مکانات کے ہیولے نظر آئے۔ وہ آبادی ہے کوئی؟ کہاں؟ شناز آنکھیں کھول کے چونک پڑی۔ وہ دیکھو۔ فری وے کے کنارے ایک چھوٹی سی بستی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے فوراً فری وے سے ایگزٹ لیا۔ شناز کی خوفزدہ آواز ابھری، یہ کہیں کالوں کی آبادی نہ ہو؟ کالوں کی ہو یا گوروں کی، مجھے اپنی کار کے لیے گیس چاہیے ہر حال میں۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی، دور دور مکانات بنے ہوئے تھے۔ کچھ مکانوں میں لائٹ بھی روشن تھی اور دو ایک مکانوں سے مدھم سی ٹی وی چلنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں نے ایک سڑک سے گزر کے دوسری سڑک پہ کار موڑ دی۔ کہیں کسی گیس اسٹیشن کا نام و نشان نہ تھا۔ تین گلیوں میں گھومنے کے بعد میں ایک گلی کا موڑ ہی رہا تھا کہ شناز چیخ اٹھی، وہ کیا ہے کدھر واپس مڑیے، اس پچھلی گلی میں شاید کوئی گیس اسٹیشن ہے۔ میں نے تیزی سے کار ریورس کی، اس گلی میں داخل ہوا۔ کچھ فاصلے پہ ایک پرانا سا گیس اسٹیشن نظر آیا، لیکن لگ رہا تھا جیسے گیس اسٹیشن بند ہے اور وہاں کوئی نہیں۔ میں نے اس پرانے سے پمپ کے سامنے کار روکی۔ سامنے ایک چھوٹا سا کیبن تھا جس میں کمزور سی زرد روشنی ہو رہی تھی۔ ایک طرف بہت پرانی زنگ آلود بورڈ لٹک رہا تھا جس پہ بامشکل گیس اسٹیشن کے مدھم الفاظ پڑھے جا سکتے تھے۔ ہر چیز پہ گرد کی واضح تہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے کار کا ہارن بجایا۔ اندر کیبن میں کچھ حرکت ہوئی اور پھر گیس اسٹیشن ہی کی طرف ایک بہت پرانے بڑے میاں برآمد ہوئے۔ اوہ ہائے جناب، مجھے کچھ گیس چاہیے تھی۔ میری گیس کی ٹنکی بالکل خالی ہو چکی ہے۔ شکر ہے آپ کا گیس اسٹیشن مل گیا۔ بوڑھے نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پمپ کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے گیس نوزل اتارا۔ میں نے جلدی سے گیس ٹینک کا ڈھکن کھولا۔ بوڑھے نے نوزل اندر داخل کیا اور گیس میٹر چل پڑا۔ مجھے حیرت کا ایک زوردار جھٹکا لگا۔ پمپ پہ گیس کی قیمت 30 سینٹ فی لیٹر لکھی ہوئی تھی۔ اتنی سستی گیس، جبکہ لاس اینجلس سے لے کے سان فرانسسکو تک ہر جگہ گیس کی قیمت $1 یا $1.10 فی لیٹر تھی۔ آپ بہت سستی گیس بیچتے ہیں۔ گیس کی اتنی کم قیمت میں نے اور کہیں نہیں دیکھی۔ بوڑھا اب بھی خاموش رہا۔ تھوڑی دیر میں گیس ٹنکی فل ہو گیا۔ کل بنا $6.50، جبکہ آج تک میری کار کا ٹینک $25 یا $30 سے کم میں نہیں بھرا تھا۔ میں نے $10 کا نوٹ بڑے میاں کے ہاتھ پہ رکھا۔ بقایا آپ رکھ لیجئے، آپ کا بہت شکریہ۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کے دروازہ بند کیا۔ شناز بولی، لگتا ہے بڑے میاں گونگے ہیں۔ ہاں، کچھ عجیب سا رویہ ہے ان کا۔ خیر ہونے دو، بس خدا کا شکر ادا کرو کہ یہ گیس اسٹیشن مل گیا۔ ہاں جی، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ بس خدا کا نے بروقت سن لی۔ میں نے کار دوبارہ فری وے کی طرف موڑی۔ ابھی میں فری وے میں داخل ہونے ہی لگا تھا کہ شناز بولی، ذرا ٹھہریے۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ ایسا نہ کریں کہ کچھ پیسے کے لیے کچھ پینے کے لیے لے لیں، میرا مطلب ہے کچھ کوک یا پیپسی وغیرہ۔ کاشف اٹھ کے پریشان نہ کریں، میرا خیال ہے کہ ان بڑے میاں کے گیس اسٹیشن میں کولڈ ڈرنک بھی ہوں گے۔ امریکہ میں ہر جگہ گیس اسٹیشن کے ساتھ ایک چھوٹا سا کیبن ہوتا ہے جس میں سگریٹ، دودھ، کولڈ ڈرنکس وغیرہ مل جاتی ہے۔ میں نے کار واپس موڑ دی، اسی وقت طرف چلا جدھر وہ گیس اسٹیشن تھا۔ ایک گلی کے بعد دوسری گلی، پھر تیسری گلی میں مسلسل ڈرائیو کرتا رہا، مگر وہ گیس اسٹیشن نظر نہیں آیا۔ کہاں چلا گیا؟ ابھی تو دیکھا تھا ہم لوگوں نے۔
وہاں اس گلی میں چلیں، میرا خیال ہے اس گلی میں تھا۔ شہناز کے کہنے پہ میں اپنی کار سامنے والی گلی میں موڑ دی، مگر گیس اسٹیشن وہاں بھی نہ تھا۔ مزید 6-7 گلیاں دیکھنے کے بعد جب گیس اسٹیشن نہ ملا تو میں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ اسی وقت سامنے سے پولیس کی ایک کالی سفید کار گزری۔ میں نے فوراً ہارن بجا کے اپنے طرف متوجہ کیا۔ پولیس کی کار گھوم کے میری کار کے قریب آ کے رکی۔ یہ اس علاقے کا شرف تھا۔ آفیسر، ہم ایک گیس اسٹیشن تلاش کر رہے ہیں، یہاں کہیں آگے پیچھے گلیوں میں تھا گیس اسٹیشن، اور یہاں اس علاقے میں تو کوئی گیس اسٹیشن نہیں ہے۔ بہت پرانا سا گیس اسٹیشن تھا اور اس کا مالک ایک سن رسیدہ بوڑھا تھا۔ اوہ، آپ انکل ٹام کا گیس اسٹیشن ڈھونڈ رہے ہیں؟ بیچارے بڑے اچھے آدمی تھے، میرے والد کے دوستوں میں سے تھے۔ آج سے 30 سال پہلے ان کا گیس اسٹیشن ہوا کرتا تھا اسی گلی میں۔ ایک روز ان کی گیس اسٹیشن پہ ڈاکہ پڑا اور کالوں نے انہیں گولی مار دی۔ وہ نہ رہے تو ان کا گیس اسٹیشن بھی نہ رہا۔ اس دن کے بعد پھر کسی نے اس علاقے میں گیس اسٹیشن کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ اب آپ یوں کریں کہ فری وے پر سیدھے چلے جائیں، کوئی 20 میل کے بعد آپ کو شیل کا ایک گیس اسٹیشن نظر آئے گا، آپ وہاں سے گیس بھروا سکتے ہیں۔ مجھے اب اجازت دیجیے، گڈ بائے۔ شرف کی کار جا چکی تھی اور میں اور شہناز ایک دوسرے کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔